اور غنا اور فقر. جب غنا اس کے پاس پیسہ ہے، غنی ہے، اور جب اس کے پاس فقر ہے، دونوں حالتوں پہ وہ اعتدال پہ رہا. نہ اس میں وہ مستی آتی ہے جو غنا سے پیسوں سے آتی ہے، نہ وہ تکبر آتا ہے، نہ وہ مال اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، نہ اس کو راستے سے ہٹاتا ہے، نہ اس کو غافل کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وہ لوگ جو دنیا کی خرید و فروخت اس کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، قیام و قعود، وہ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے سب اس میں مصروف ہوتے ہیں. مصروفیت اس کے ہے لیکن وہ اندر سے اس کے ساتھ ہے. تو وہ جو غنا جو ہے اور فقر اس کو شکایت میں نہیں ڈالتا ہے، یار کچھ نہیں ہے، یار اللہ نے تو مجھے کچھ دیا نہیں، یار اللہ نے اس نے نہیں کیا. وہ کبھی نہ غنا میں اپنے اس راستے سے ہٹتا ہے اور نہ وہ اس کے راستے سے ہٹتا ہے جو کہ فقر ہے. دونوں مشکل ہیں. بہت دروازے غنا میں نقصانات کے ہیں اور بہت دروازے فقر میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو فخر کہا. الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مجھے زندگی بھی فقیروں میں دے دو اور مجھے موت بھی دے دو اور مجھے واپس زندگی بھی فقیروں میں دے دو. لیکن فرمایا ایک دن آئے گا میری امت میں کہ یہ فقر کفر بن جائے گا. جو میرا فخر ہے وہ کفر بن جائے گا، کیونکہ آپ کے باطن کی کیفیت اتنا وہ بیزاری کا اور اتنا لالچ کا، اتنا حرص کا ہو جاتا ہے کہ آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے آپ اس چیز سے نکلتے ہیں جس کو نیستی بولتے ہیں، فقر بولتے ہیں یا آپ کے پاس کہتے ہیں. تو فرمایا جس نے غنا کے ٹائم پہ اور فقر کے ٹائم پہ دونوں حالتوں میں اعتدال اور میان روی اختیار کرنا. اور تیسری بات کہ جب وہ عالیانہ طور پہ اور چھپا ہوا جب وہ اکیلے میں ہوتا ہے، بالکل وہ اس کا رب جانتا ہے، اور خفیہ اور علانیہ طور پہ دونوں حالوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اب یہ جو اللہ سے ڈرنے کا ہے، پھر بات ادھر آ گئی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام کیا، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور اس نے فرمایا کہ احسان کیا ہے. بولا جب آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے ہو اتنا تو کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہے. پھر بات اس کیفیت پر آئی.